عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں۔ اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں۔ اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ میرے بھائیوں، ادھر تو قبر شریف سے استعانت کی جائے اور ادھر اتنا بغض ہے، اتنا بغض۔ یہ بھی ایک ڈاکٹر ہے، پر اسرار، بیان القرآن، تفسیر اس کا نام رکھا ہوا ہے، اور لکھتا اس میں کیا ہے؟ وہ جو شعر ہے نا مشہور، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اب ہم جھوٹے ہیں، اس بندے نے لفظ مدینہ شعر سے کاٹ دیا، لفظ مدینہ بھی کاٹا، لفظ نجف بھی کاٹا، اور پھر ساتھ لکھا کہ میں جان کے کاٹ رہا ہوں۔ اتنی کچی توحید ہے کہ خطرہ پڑا ہوا اگر مدینہ کو مدینہ لکھا۔ اب دیکھو، یہ ہے صفحہ 162 اور اس کی بیان القرآن حصہ اول، لکھا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ خاک حجاز و حول قدس۔ کہتا ہے اس شعر کے دوسرے مصرے میں نے کچھ لفظی تصرف کیا ہے۔ اتنی بدبختی کہ جہاں مدینہ تھا کہ خاک مدینہ سے سمجھتا کہ شرک ضرور آ جائے گا، کہ خاک مدینہ کو اگر سرما کہا جائے تو سمجھتا ہے توحید کو خطرہ ہے، اور نجف کی خاک کو اگر سرما کہا جائے تو کہتا ہے توحید کو خطرہ ہے۔ اب بتاؤ ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ اتنے خطرات، اتنے خدشات، اور یہاں تک بات نہیں، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو انجام گلستان کیا ہوگا۔ یہ میرے ہاتھ میں جو